اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کنسیکوینسز آف ان اپروپریٹ آن لائن بیہیویئر، یعنی کہ جب بھی ہم آن لائن ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو اکثر اوقات جو ٹین ایجرز ہیں یا جو کڈز ہیں، جو بچے ہیں، وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسا بیہیویئر شو کرتے ہیں جس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، جس میں جب بھی کوئی بچہ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہے تو وہ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ کافی زیادہ شیئر کرتا ہے، جس سے اس کی جو پرائیویسی ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے ینگ پیپل پرائیویسی۔ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی انٹرنیٹ کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی شخص انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تو انہیں کن خطرات کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک کہ بہت زیادہ گیمنگ کرنا، بہت زیادہ گیم کھیلنا انٹرنیٹ پہ، اس سے بچوں کی ذہنی صحت اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ گیمبلنگ کا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، جو کہ بچوں کو ایکسپلائٹ یعنی کہ بگاڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کا بہت زیادہ استعمال بھی بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سائبر کانٹینٹ میں کچھ ایسا کانٹینٹ جو کہ بچوں کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کے بچوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ تمام ایڈکشنز ہوتی ہیں، یعنی ایڈکشن جو ہے ان کے بغیر وہ بچہ پھر نہیں رہ سکتا، اور وہ پھر انٹرنیٹ ڈیوائسز کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے، جس سے اس کی اوور آل لائف، اس کی اسٹڈی، اس کی ہیلتھ تمام کافی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اب جہاں تک سوشل میڈیا ویب سائٹس کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہر ایک شخص اپنا اکاؤنٹ بنا لیتا ہے، اور بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کرنا آپ کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ سیو رہنی چاہیے، اس کی اوپر ڈفرینٹ قسم کی پرائیویسی اپلائی ہوتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی جو ذاتی معلومات ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کے علاوہ آپ کی جو پرسنل تصویریں ہیں اور ویڈیوز ہیں، ان کے اوپر آپ ایک پرائیویسی لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص پبلکلی ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اپنی ذاتی معلومات کو کبھی بھی اسٹرینجرز کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ان اپروپریٹ آن لائن بیہیویئر ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر آپ جانتے نہیں ہیں تب آپ اس کے ساتھ اپنے کوئی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے۔ اکثر اوقات انٹرنیٹ پہ ان ایکوریٹ انفارمیشن ہوتی ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ کافی خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو کسی بھی انفارمیشن کو فالو کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سے جانچ لیں کہ وہ انفارمیشن بالکل کریکٹ ہے۔ غلط انفارمیشن آپ کو غلط گائیڈ بھی کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کوئی ہیلتھ کے حوالے سے ایڈوائس لینا چاہتے ہیں، اور بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے آپ گوگل پہ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں، اور کہیں پہ کوئی ایسی ایڈوائس کسی بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں اور اس سے آپ کی ہیلتھ مزید خراب ہو جاتی ہے، تو اسے کہا جائے گا ان ایکوریٹ انفارمیشن۔ تو جب سے ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا کانٹینٹ آیا ہے اور لوگوں نے اپنی بلاگنگ کرنا شروع کر دی ہے، یعنی اپنی ذاتی ویب سائٹس بنانا شروع کر دی ہیں، تو کسی بھی ویب سائٹ کی اتھینٹسٹی، یعنی کہ اس کی اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ تو کسی بھی انفارمیشن کو فالو کرنے سے پہلے آپ کو اس کی تصدیق کروا لینی چاہیے کسی ایکسپرٹ بندے سے۔ تو اس کے علاوہ جو ان اپروپریٹ بیہیویئر ہے، جو کہ اس میں سے ایک آ جاتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس کانٹینٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کوئی ایگریسو بیہیویئر آ سکتا ہے، اور اکثر اوقات آپ کو آپ کے کانٹینٹ دیکھنے کے بعد، ان اپروپریٹ کانٹینٹ دیکھنے کے بعد آپ کے اپنے بیہیویئر میں چینج آ سکتا ہے، یا کوئی بچہ اگر یوز کر رہا ہے تو اس کے بیہیویئر میں چینج آ سکتا ہے، اور وہ ریئل لائف میں لوگوں کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اکثر اوقات انٹرنیٹ پہ ایڈورٹائزنگ یعنی چیزوں کے اشتہار اس طرح کے اگریسو اشتہار ہوتے ہیں، اور اس طرح کی مارکیٹنگ سکیمز ہوتی ہیں کہ بچے اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ بچوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگر پیرنٹس ہیں تب آپ نے پیرنٹل کنٹرول کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ
ان کو اگر آپ کوئی بھی لیپ ٹاپ لے کے دے رہے ہیں یا اگر آپ ان کو کوئی ٹیبلٹ لے کے دے رہے ہیں یا اسمارٹ فون لے کے دے رہے ہیں تو اس کے اندر ایسی اسمارٹ اپلیکیشنز آتی ہیں جس کو انسٹال کرنے کے بعد کوئی بھی بچہ غیر ضروری اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا تو تب آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا، اور جب آپ کو پتہ چل جائے تب آپ نے بچے کے اوپر زیادہ سختی نہیں کرنی بلکہ ایک ریگولر کنورسیشن سے ان سے بات کرنی ہے، اور جو کچھ بھی وہ آن لائن دیکھتے ہیں اور اس میں آپ نے اپنا ایک فرینڈلی بیہیویئر رکھنا ہے تاکہ وہ آپ سے ڈسکس کر سکیں، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ سے آپ کو بتا سکیں۔ جیسا کہ اس پکچر میں زیادہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا بندہ ایک چھوٹے بندے کو سمجھا رہا ہے کہ ہمیشہ آپ نے بات کرتے وقت کام یعنی کہ سکون سے بات کرنی ہے، خود سے کچھ چیزوں کو فرض نہیں کرنا ہے، یعنی اسمپشنس نہیں کرنی جس سے آپ بچے کے اوپر غصہ کر سکتے ہیں، اس کو زیادہ ڈانٹ سکتے ہیں اور اس سے آپ کے اور بچے میں فاصلہ آ سکتا ہے۔ اور جتنے بھی آپ نے انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے رولز اینڈ گائیڈ لائنز ہیں وہ آپ نے بچے کے ساتھ شیئر کرنی ہیں تاکہ وہ کوئی بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو سکے، اور جو کچھ بھی انٹرنیٹ پہ وہ دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے، نظر رکھنی ہے اس کو پیرنٹل کنٹرول کے ذریعے، اور کسی بھی کمرے کو آپ ایک خاص طور پہ مختص کر سکتے ہیں لرننگ کے لیے، یعنی آپ نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ انٹرنیٹ کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ لرننگ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے ان اپروپریٹ آن لائن ایکٹیویٹیز سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آن لائن بیہیویئر کے بارے میں بات کی ہے اور پھر اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں بچوں کی زندگی پہ، اس سے متعلق ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔